بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیج کر دنیا کی زندگی گزارنے کے رہنما اصول بھی عطا فرمائے ہیں، اور یہ اصول صرف عبادات کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ انسان کی زندگی یا جس شعبے میں بھی انسان جاتا ہے، ہر شعبے ہر نشیب و فراز کے متعلق اللہ نے اصول و قوانین بھی عطا فرما رکھے ہیں۔ چاہے وہ انسان کا بچپن ہو، لڑکپن ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، انسان کی خوشی ہے یا غم، موت ہے یا دیگر روزگار کے مسائل ہیں، اعزاء اور اقارب ہیں یا اہل علاقہ ہیں، حتیٰ کہ انسان کا جہاں جہاں واسطہ پہنچتا ہے، اللہ جل شانہ نے اصول عطا فرما رکھے ہیں ان مواقع کو خوش اسلوبی سے مکمل کرنے کے لیے۔ اور آج اس جدید معاشرے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نسل نو کی جسمانی تربیت کے ساتھ ساتھ ذہنی تربیت بھی کریں، جسمانی تربیت کے ساتھ ساتھ نظر و فکر ذہنی تربیت کرنا بھی انتہائی زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ آج نسل نو جب انہیں مصائب کا سامنا ہوتا ہے، مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے، شادی سے پہلے پڑھائی کے اوقات میں، شادی کے بعد آپس کے تعلقات میں، اور ان کے رشتے کی صورت میں، ان کے رشتے کی وجہ سے جو نسل آگے چل رہی ہے، یہ تمام وہ بڑے بڑے مسائل ہیں جن کی وجہ سے نسل نو پریشانی کا سامنا کر رہی ہے۔ اور پھر سکون حاصل کرنے کے لیے جب ان کی زندگیوں سے سکون چلا جاتا ہے تو سکون کے حصول کے لیے نسل نو نشہ میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ نشے میں مبتلا ہونا، منشیات آور کی قسم کی چیزوں کی طرف پہنچ مل جانا، یہ نسل نو کو تباہی کے دہانے کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ حتیٰ کہ جب انسان اپنے ایسے مسائل اپنے معاصرین کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے، اپنے ہم عصر لوگوں کے ساتھ، ہم زلف لوگوں کے ساتھ، بچیاں لڑکیاں اپنی سہیلیوں کے ساتھ، لڑکے اپنے دوستوں کے ساتھ جب اپنی پریشانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو سکون کے حصول کے لیے انہیں منشیات کا راستہ دکھایا جاتا ہے۔
اور انہیں ترغیب دی جاتی ہے اس سے آپ کی نیند کم ہوگی، ذہن انتہائی زیادہ تیز ہوگا، پڑھائی میں آپ بڑی قابل ہو جائیں گے، آپ ٹاپرز میں بن جائیں گے۔ اور وہ دیکھتے ہیں یا دیکھتی ہیں کہ ان کے معاصرین یا ان کے ہمزلف امتحانات میں اچھے نمبر بھی لے لیتے ہیں، وہ ٹاپرز بھی بن جاتے ہیں، تو وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ واقعی ہماری پریشانیوں کا حل صرف اور صرف منشیات میں ہے، اور یہاں سے تباہی کا پہلا سٹیپ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اور میرا اشارہ آئس کی طرف ہے۔ آج ہمارے ادارے، تعلیمی ادارے، یونیورسٹی کالج لیول تو بہت اوپر کی بات ہے، آپ حضرات مجھ سے زیادہ اس معاشرے سے واقف ہیں، مجھ سے زیادہ آپ حضرات اداروں میں آتے جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، دن کو ملنا ملانا ہوتا ہے۔ اب میٹرک کے بچے اور بچیاں آئس کے نشے میں لگ چکے ہیں، جن کی ابھی عمر ہی نہیں ہوئی، لیکن دنیا کی پریشانیوں نے انہیں ایسا جکڑ لیا ہے اور انہیں ایسی قربتیں میسر آ چکی ہیں، ایسا ان کا برین واش کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی تمام پریشانیوں کے علاج نشے میں چاہتے ہیں اور نشے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے، میٹرک اور فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، یہیں سے نشوں کو شروع کر دیا جاتا ہے۔ آئیے ذرا اس کے پس منظر میں چلتے ہیں، مختصر وقت میں انشاءاللہ آج ہی اس نشست میں اس ٹاپک کو اینڈ پر پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ حضور علیہ السلام کا زمانہ ہے، آپ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جس وقت حضور کی بعثت ہوئی، نبوت ملی، جس معاشرے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نشہ اس معاشرے کا کلچر ہوا کرتا تھا، کلچر، شراب نوشی ان کا کلچر ہوا کرتا تھا، جوا ان کا کلچر ہوا کرتا تھا۔ یہ عرب کا وہ معاشرہ تھا جن کے کھانے کے ساتھ لسی کے بجائے شراب ہوا کرتی تھی، جن کے مہمانوں کی تواضع شراب سے کی جاتی تھی اور فخر سمجھا جاتا تھا، اور جس گھر میں مہمان آئے وہاں شراب موجود نہ ہو تو اس میزبان کو بڑا ذلت آمیز نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا کہ مہمان کی تواضع شراب سے نہیں ہو سکی۔ اس معاشرے کی جب اللہ جل شانہ نے حضور علیہ السلام کے ذریعے سے تربیت فرمائی تو اللہ رب العالمین نے فوراً نشے کی حرمت کو نازل نہیں فرمایا، صرف حرام نہیں قرار دیا۔ سورۃ البقرہ اللہ جل شانہ نے سٹیپ بائی سٹیپ برائی کو ختم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ اس کو ختم کیا جائے۔ آپ اس برائی کو فی الفور یک بارگی میں ختم کرنا چاہیں گے، کبھی برائی ختم نہیں ہوگی۔ برائی کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اس برائی کا برا ہونا معاشرے کے اندر پیدا کرنا پڑے گا، معاشرے کو نالج دینی پڑے گی، ان بچوں کو سمجھانا پڑے گا، بچیوں کو بتانا پڑے گا کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، یہ بری ہے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی جی یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، قل آپ کہہ دیجئے فیہما اسم کبیر، دونوں بڑے گناہ کے کام ہیں، بڑی گناہ کی چیزیں ہیں، ومنافع للناس، لوگوں کے لیے نفع مند بھی ہیں، فائدہ بھی ہے لوگوں کے لیے،
فائدہ نہ ہوتا تو کون پاگل آدمی شراب کو بیچتا یا خریدتا، جوا کھیلتا یا پیسہ لگاتا؟ آنکھ دکھا رہی ہے نا منافع ہے، لیکن اس کے بعد کے جملے میں ارشاد فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں کا گناہ ان کے منافع سے زیادہ بڑا ہے۔ یہ تربیت ہو رہی ہے، یہ برائی کا برا ہونا دلوں کے اندر بٹھایا جا رہا ہے۔ آج یہ دونوں چیزیں اس معاشرے کے اندر بدرجہ اتم موجود ہیں، پائی جاتی ہیں۔ صرف میٹرک کے اسٹوڈنٹس نشہ ہی نہیں کرتے بلکہ جوئے کے بڑے ماہر کھلاڑی بھی بنے ہوئے ہیں، اور یہ کن کی سرپرستی میں؟ ہم بڑوں کی سرپرستی میں۔ آپ کہیں گے بچے جوا کیسے کھیلتے ہیں؟ یہ میچ لگاتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، کوئی گناہ نہیں، کھیلنا ہے، درست ہے، لیکن یہ پیسہ جمع کرتے ہیں، اس میں سے کچھ گراؤنڈ کی فیس ادا ہوتی ہے، باقی پیسہ سارے مل کر کھیلتے ہیں۔ جو ہار جاتا ہے اس کا پیسہ بھی جیتنے والے کو دے دیا جاتا ہے۔ ایک تو سود اس کے زمرے میں آ گیا، کیونکہ میں نے دیا 1000 روپیہ تھا، مجھے مل کتنا رہا ہے؟ 5000 6000 روپیہ مل رہا ہے، سود ہو گیا۔ نمبر دو جوا، اس لیے کہ پتہ ہی نہیں کہ یہ 5-6 ہزار روپیہ ملے گا کسے۔ جوا اسی کو کہتے ہیں نا کہ پتہ ہی نہیں ہوتا کسے ملے گا۔ میں پیسہ لگا رہا ہوں، آپ لگا رہے، اب مجھے تو نہیں پتا میں ہار رہا ہوں یا آپ جیت رہے ہیں۔ کرکٹ کھیل رہے ہیں، بڑی خوشی سے ہم دیکھتے ہیں، کناروں پہ بیٹھ کے ہم تماشائی بنے ہوئے ہیں، اپنی سرپرستی میں بچوں کو جوئے کا کھلاڑی بنا رہے ہیں۔ قرآن مجید کا دوسرا مقام آتا ہے، یہ پہلا مقام تھا جب اللہ نے اس عرب کے معاشرے کو بتایا کہ یہ شراب اور جوا منافع مند تو ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے منافع سے زیادہ بڑا ہے اور برا ہے۔ اب دوسرا مقام آ گیا، یہ خطاب عام تھا، تمام لوگوں کے بارے میں کہا گیا یسألونک، یہ سارے لوگ آپ سے پوچھتے ہیں۔ اب خطاب خاص شروع ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، سورہ نساء۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو تم نماز کے قریب بھی مت بھٹکنا اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ حرام قرار نہیں دیا، ابھی حرمت نہیں آئی، ابھی تربیت ہو رہی ہے۔ میں نے کہا نسل نو کی جسمانی تربیت کے ساتھ ساتھ ذہنی تربیت ضروری ہے۔ صحابہ کرام کی ذہنی تربیت ہو رہی ہے۔ جس وقت تم نشے کی حالت میں ہو، نماز کے قریب بھی نہ جانا۔ ممکن ہے کہ آپ اللہ کے خلاف عبادت میں کھڑے ہو کے کچھ بھی کہنے لگ جائیں۔ اب جب یہ دو سٹیپ ہو گئے، صحابہ کرام کی نظر و فکر کا میدان تیار ہو گیا، اب خطاب خاص تیسرا آ رہا ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 91 اور 92، 7واں سپارہ۔ اس سپارے کے دوسرے صفحے کی پہلی دوسری لائن میں یہ دو آیتیں موجود ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، اے ایمان والو بے شک یہ جو شراب ہے، جوا ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب، اور یہ جو پتھر کی مورتیاں رکھی ہوئی ہیں جن پر تم اپنی قربانی کی چیزیں پیش کرتے ہو، والازلام، اور یہ جو تیر تم نے رکھے ہوئے ہیں، تیر ہوا کرتے تھے، ان کی دم کے اوپر لکھا جاتا تھا، کسی کی دم کے اوپر لا شیء، کچھ بھی نہیں لکھا جاتا تھا، کسی کی دم کے اوپر اونٹ کا گوشت لکھا جاتا تھا، وہ تیر جا کے لگ جاتا، جیسے ہمارے ہاں آپ کہہ لیں ٹاس ایک قسم کا ہو رہا تھا، جس کا جو نکل آیا اسے مل رہا ہے۔ فرمائیے یہ کیا ہے؟ رجس من عمل الشیطان، شیطان کے کاموں میں سے بڑے برے کام ہیں، شیطان کے کاموں میں سے بڑے برے کام ہیں۔ فَاجْتَنِبُوهُ، حکم دیا گیا بچو اس سے، بچو اس سے، فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پتہ چلا جو آدمی شراب کا کام کرے یا پیے یا کوئی بھی نشہ اس کی زندگی کے اندر موجود ہو، وہ جوا کھیلتا ہو، وہ غیر اللہ کے نام کے اوپر قربانی کی چیزیں دیتا ہو، یہ کامیاب لوگ نہیں ہوا کرتے۔
لعلکم تفلحون، کامیابی کے لیے فرمایا فجتنبوہ، بچو اس سے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تمہیں ان کاموں میں لگا کر چاہتا کیا ہے؟ کیا یہ رحمانی کام ہو سکتے ہیں؟ شراب پینا، نشہ کرنا، کیا یہ کوئی رحمانی کام ہے؟ کیا اللہ چاہتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، نہیں، بلکہ یہ شیطانی کام ہے. چاہتا کیا ہے؟ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، یہ تمہارے آپس کے درمیان میں دشمنی اور بغض کو پیدا کرنا چاہتا ہے. چنانچہ آج دیکھ لیجئے نشے کا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. نشے کے بعد کا سٹیپ یہ ہوتا ہے آپس میں لڑائیاں، آپس میں بغض، پورا معاشرہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. فی الخمر والمیسر، نشے کے اندر بھی، جوئے کے اندر بھی. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور وہ اس کے ذریعے سے تمہیں اللہ کی یاد سے روکتا ہے شیطان. جو آدمی نشے کی دھت میں پڑا ہوا ہو اسے اللہ کی یاد کی فرصت ہوتی ہے؟ اسے تو اپنی بیوی بچوں کی فرصت نہیں ہوتی، پتہ نہیں ہوتا، ماں باپ کا پتہ نہیں ہوتا، رب کا پتہ کہاں سے ہوگا. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، یہ شیطان تمہیں نشوں میں لگا کر اللہ کی یاد سے روک رہا ہے. وَعَنِ الصَّلَاةِ، نماز سے روک رہا ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم اس سے باز آنے والے ہو، رکنے والے ہو؟ تو میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ جل شانہ نے پہلے 2 مقامات پر حضرات صحابہ کرام کی ذہنی تربیت کی، اور پھر جب ذہنی تربیت کا میدان تیار ہوا اب اللہ جل شانہ نے شراب کی حرمت کا حکم نازل فرمایا. تو پتہ یہ چلا کہ آج ہماری نسل نو جو شراب کی، جو دیگر نشوں کی دھت کے اندر مبتلا ہو چکی ہے، جو اسٹوڈنٹس ان نشوں کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، ابھی میٹرک لیول پر پہنچے ہیں، جو بچیاں مبتلا ہو چکی ہیں، وجہ کیا بنتی ہے؟ پریشانیاں، مسائل، مشکلات کا سامنا. پھر ان مشکلات کے اندر سکون حاصل کرنے کے لیے وہ ان نشوں کے اندر چلے جاتے ہیں، جبکہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ شیطان کی چالیں ہیں. یہاں سے تمہیں سکون نہیں ملنے والا، یہاں سے تمہیں اطمینان ملنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ اطمینان اور سکون اللہ فرماتا ہے میں نے کسی دوسری چیز میں رکھا ہے. اور وہ چیز کیا ہے؟ 21ویں سپارے کی پہلی آیت. بارہا آپ حضرات نے سنا، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، فرمایا قرآن کی تلاوت کیجئے، نماز کو قائم کیجئے. 7ویں سپارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ شیطان کس چیز سے روکتا ہے؟ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، نشے کے ذریعے سے تمہیں قرآن کی تلاوت اور نماز کی اقامت سے روکتا ہے. فرمایا اگر بچنا چاہتے ہو اسی قرآن کی تلاوت کے اندر اپنے آپ کو لگاؤ، اسی نماز کے قیام کے اندر اپنے آپ کو لگاؤ. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. چنانچہ نتیجہ یہ نکلا تمام کلیوں اور جزیوں کو ملا کر کہ یہ کام جو شیطان کروا رہا برے کام ہیں. ان برے کاموں سے بچنے کے لیے قرآن کی تلاوت ضروری ہے، ان برے کاموں سے بچنے کے لیے نماز کی اقامت ضروری ہے. اور اس جدید زمانے میں، عصر حاضر میں، اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسی بیماریوں کے اندر مبتلا ہے تو اس کا علاج 100% ممکن ہے، ناممکن نہیں رہا. اب امکان موجود ہے، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں یہ چیزیں ہوتی کہاں سے ہیں، کہاں سے یہ چیزیں جنم لیتی ہیں؟ جب ہم انہیں آزاد ماحول دے دیتے ہیں. بیٹی ہے، بیٹا ہے، پارٹیوں میں جا رہے، ماں باپ کہہ رہے ہیں جانے دیں، نماز کے لیے بڑی عمر پڑی ہے. دوستوں کے ساتھ جا رہے. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا شیخ الحدیث یوسف خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ لاہور فاطمہ میڈیکل جناب کالج کے وزٹنگ آفیسر تھے. وہ فرماتے ہیں میرے جتنے بھی ایسے کیسز کے اسٹوڈنٹس سے میٹنگ ہوئی، ملاقات ہوئی، انہوں نے سب سے پہلا دکھ بھرا شکوہ یہ کیا ہمیں کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں. نشوں میں مبتلا ہونے والوں کی رہنمائی کرنے والے انہیں نہیں ملتے. پھر پوچھا لگایا کس نے؟
دوستوں سہیلیوں نے کس نام کے اوپر کہ تم اس کام کے بعد ذہین ہو جاؤ گے، تمہاری نیند کم ہو جائے گی، تم ٹاپرز بن جاؤ گے، تم بڑی بڑی ڈگریوں کے ہولڈرز بن جاؤ گے، تم اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو جاؤ گے۔ اور ماں باپ نے جب انہیں اعمال صالحہ سے چھوڑ دیا، نہ نماز کی توجہ، نہ قرآن کی توجہ، آزاد گھومے پھرے، کوئی ان کے اوپر کسی قسم کے چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، پھر جب بچے اس لت میں پڑ جاتے ہیں تو پھر ماں باپ واویلا کرتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ 3 کام کیجئے، صرف 3 کام۔ نمبر 1، اپنے گھر کو پاک کیجئے۔ اگر اپنی اولاد کو نشوں کی چیزوں سے بچانا چاہتے ہیں 3 کام کیجئے۔ نمبر 1، اپنے گھر کو پاک کیجئے ہر قسم کی نحوست کی چیزوں سے۔ آپ کا گھر آپ کے بچے کا گھر جہاں وہ رہ رہا ہے۔ نمبر 2، اس کی درسگاہ چیک کریں۔ اس کی درسگاہ سے مطلب جہاں اس کو ایڈمیشن دلوایا، جس کلاس میں وہ پڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنے والے اسٹوڈنٹس، اس کے دوست کیسے ہیں۔ نمبر 3، اس کو نیک کاموں کی طرف توجہ دلوائیے، اس کو قرآن کی تلاوت سے جوڑے رکھیے، اس کو اللہ کی عبادت، نماز کے اوپر قیام، نماز کے اوپر قائم رہنے کی نصیحت کیجیے۔ یہ 3 کام جس گھر کے اندر ہو گئے، انشاءاللہ اللہ جل شانہ اس گھر کی اولاد کو، اس گھر کے بڑوں کو نشوں کی حفاظت سے محفوظ فرمائیں گے۔ صرف 3 کام بتائے ہیں، کوئی لمبی تھیوری میں نے نہیں بتائی، کوئی سائنٹیفک چیزیں نہیں بتائیں، صرف 3 چیزیں بتائی ہیں۔ نمبر 1، بچے کی رہائش کی جگہ دیکھیں، صرف اس کا کمرہ نہیں، اپنا گھر۔ اگر آپ بڑوں میں سے کوئی مثلا سگریٹ وغیرہ پیتا ہے، بچوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں۔ نمبر 2، اس کی کلاس کو چیک کریں، اس کے کالج کو چیک کریں، اس کے فرینڈز کو چیک کریں کہ ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ نمبر 3، نیک کاموں کی طرف اس کی توجہ دلوائیں۔ اللہ جل شانہ ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔